آج تو ہم اسباب کے لیے بن گئے. کتنی بڑی ذلت، یعنی کتنی بڑی ذلت کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اس لیے پیدا کیا کہ انسان ہر وقت عبادت کی معنی ہوتی ہے حوالے کر دینا. اس وقت اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اتنا اعجاز بخشا اور اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے اور ہم اسباب کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم مسبب کے لیے استعمال ہوئے. تو اسباب کی رضا کے لیے اور مسبب کی رضا کے لیے اور مسبب کی معرفت کے لیے، مسبب کے تعلق کے لیے ہماری ذات کو استعمال نہ کریں اور سبب پہ ہی جمے رہے ہیں، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایسے ناقدرے کو میسر میں پتہ چلے گا کہ کیسی رسوائی ملتی ہے. اور یہ ناشکرا ہے. جو عزت خدا نے اس کے لیے مکرم فرمائی، اس کی قدر اس نے نہ کی، وہ قدردان نہ بنا. میں کہتا ہوں عقل کا معیار تو چھوڑیے، شعور تک ختم ہو گیا اس وقت امت کی اکثریت میں کہ ایک پہلا سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ انسان بھی موسی بھی نہیں، نوح ہی نہیں، لوط ہی نہیں، بلکہ محمد جی. اللہ اکبر جی. اس کو دوبارہ عزت ہے، دوہری عزت ہے. ایک تو عزت اس کو ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، اور ایک عزت خیر و امم کے اعتبار سے، فروغ کے اعتبار سے. اللہ اکبر کبیرہ. مستقل اصول اور قوانین اور ضابطے کے اعتبار سے کسی نبی کو یہ عزت نہیں ملی. ہاں، امر بالمعروف اور نہی المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے روکنا امتوں کو کہا گیا، لیکن مستقل ایمان اور اعمال کے لیے نبوت کے اصولوں پر اس کے درد اور اس کی طلب کے اعتبار سے محنت کرنے کا ورثہ کسی امت کو نہ ملا. اور یاد رکھیے، جس امت کی عزت بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ ان ضوابط کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ امت دنیا میں ذلیل بھی سب امتوں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اصول ہے اس کا اللہ کا. اس وقت جو ذلت کے خاکے ہمارے سروں پر ہیں اجتماعی اعتبار سے، کیونکہ ہم روٹی کھا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، قدر و منزلت ہمارے تجسس میں نہیں کہ ہم نے کیا کھویا. سمجھ لیجیے، ہمارے تجسس میں ہم نے کیا کھویا تو دل کٹ جائے. لیکن آج ہم 2 روٹی مل جائے مطمئن ہو جاتے کہ بہت کچھ مل گیا. کیا ملا تجھے؟ تو محنت کر کے تجسس کرتا تو نے بہت سی صفاتیں کھو دی ہیں، بہت سی صفاتیں کھو دی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم، تحقیق ضرور بے ضرور، نون آنکھ والی فرمائی، اور تحقیق نہیں، ضرور بے ضرور، سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں. اللہ اکبر. جتنے بھی خیر خواہی کے راستے ہیں اس کی استعداد کے اعتبار سے کھول دیں گے. معرفت کا راستہ، سمجھ کا راستہ، محبت کا راستہ، خوف کا راستہ، یعنی یوں کہو کہ ہدایت کاملہ کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے. لیکن کوئی یوں کہے ہوئے، میں نسبت اس جماعت کے ساتھ نہیں کر رہا، کہ اس لیے کہ یہ جماعت نہیں، یہ امت ہے. جیسے مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ محنت اس نسبت پر نہیں ہے، یہ محنت امت کی نسبت پر ہے. یہ خوب سمجھے اس کو، امت کی نسبت پر محنت ہے. تو ہم نے
یعنی یوں کہو کہ ہماری ذات کو پوچھنا چاہیے کہ ہم نے نوکری پہ محنت کی، دکان پہ محنت کی، اچھی بات ہے، اگر شریعت کے مطابق کی تو بڑا ثواب، جہاد کا ثواب، لیکن اس کے علاوہ ہماری ذات کو پوچھنا چاہیے کہ میں نے ایمان پہ محنت کی لیکن تم کو میں ایماندار ہوں، تو سچ ہے، بول کا ایماندار ہے، تو زبانی بول کا ایمان ہے کہ جس کے زبان پہ لا الہ الا اللہ چڑھ گیا وہ ایماندار ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان لیا، یہ کیوں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یہ کیوں کہا؟ ایمان والے کو ایمان لانے کا کیوں کہا؟ پھر ایمان پہ اسلام کے ضابطے کے باہر کہا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ کہ میں نے تم کو جو اپنے فضل سے ایمان بخشا ہے وہ کامل ایمان نہیں دیا۔ کوئی ماں کا پوت مجھے یوں کہہ دے کہ جنم سے میں جب بالغ ہوا تو میرے پاس کامل ایمان ہے، میں اس کی ساری غلامی لکھ دوں، یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا، صحابہ بھی نہیں۔ صحابہ کو بھی بڑی محنت کے بعد ایمان کامل نصیب ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی بتجرید، یعنی ابو بکر صدیق کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ کے پاس بھی ایمان کامل تھے، لیکن سیدنا ابو بکر، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے بڑھ کر ایمان کیوں ملا؟ اور صحابی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب جتنے آپ نے قربان دی اتنے کسی نے قربان نہیں، اور جتنی محبت اللہ نے آپ کو دی تھی اس نے کتنی نہیں دی۔ یعنی خداوند قدوس ایک حقیقت کو کھولتے ہیں تو یہ بحث بہت طویل ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اور اپنے آپ کو دل کو ذرا ٹٹولیں اور اس بات کی طرف متنبہ کریں کہ اے دل، جو ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ تو ایک گھریلو ایمان ہے۔ مسلمان کے گھر پہ تھے، ابا جان نے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا کہ نہیں پڑھا دیا؟ پڑھا دیا، بس خدا کی توفیق سے ذریعہ گھر والے بنے اور یوں کہا ہم مسلمان، خلاص آگے یہ ایمان کامل بن گئے؟ لا، بالکل نہیں۔ اگر کامل ایمان ہوتا تو تقوی پہ ڈال دیتا، اگر کامل ایمان ہوتا تو دنیا کی بے ثباتی پہ ڈال دیتا، اور ایک کامل ایمان ہوتا تو خدا سے محبت کو جوڑ لیتا، اور کامل ایمان ہوتا تو تجھے خداوند قدوس حقائق سے نواز دے دے۔ لیکن دل کو تو پوچھ، دنیا کی محبت کتنی اندر ہے، آخرت کی کتنی چاہت ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اعمال کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ جواب میری اور تمہاری ذات دے دے گی کہ نہیں جناب، نہیں۔ جو زبان پہ چڑھتا ہے وہ کامل نہیں ہوا کرتا، مانا کہ اقرار مقدم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اقرار مقدم ہے، جیسے علم مقدم ہے عمل سے، بخاری شریف کی حدیث ہے نا۔ لیکن علم مقصد تو نہیں، عمل مقصد ہے، وہ علم صفت الہیہ ہے۔ اللہ علیم ہے، عالم تو نہیں، اللہ علیم ہے، علم کوئی دنیا میں نہیں، عالم تو بہت ہے، علم کوئی نہیں، نہ عالم کوئی پیدا ہوگا۔ تو وہ صفت الہیہ، تو صفت الہیہ درست نہیں ہوتی، صفت الہیہ کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی، لیکن مقصد عمل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو اقرار تو ہے، لازم مقدم ہے، لیکن تصدیق مقدم ہے، اور دل جس کو مان لیتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں۔ ہم نے جو حضور کے طریقے چھوڑ رکھے ہیں اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن دل نے ابھی مانا نہیں ہے۔ اگر دل مان لے نا تو کبھی نہ چھوڑے۔ میں آپ سے میری ذات کو سامنے رکھ کے سوال پوچھوں، راستہ عبور کرتے وقت آپ کیسے اترتے؟ آنکھیں بند کر کے اتر جاتے ہیں؟ پہلے سانس لے کر ادھر دیکھتے ہیں،
ادھر دیکھتے ہیں یہ نا، اور پھر جلدی سے اتر جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں، اس وقت بیوی بچے سب کو بھول جاتے ہیں۔ کامل ایمان ہے کیا؟ حالانکہ یہ کامل ایمان نہ بھی کہا جائے، یہ اللہ چاہے تو وہ حادثہ، لیکن طبیعت نے اس بات کو مان لیا کہ میاں اگر بے فکر ہو کے راستہ عبور کریں گے نا تو کہیں ٹانے اور ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ کتنا یقین ہے آپ بتائیے؟ سانپ پر کیسا علم ہے کہ صحیح علم؟ کوئی کہ سانپ میں زہر نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے پاگل ہے یہ، اس کو نکال دو، یا پاگل آدمی یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میں پاگل نہیں ہوں، جو حضور نے فرمایا اس کے اوپر دھیان میرا نہیں جاتا۔ تو پھر اس کی صفت کیا ہے کہ اس میں زہر ہے، اگر ڈس لے تو اللہ چاہے تو وہ مر جائے۔ آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ سانپ کے پاس جا کر کوئی السلام علیکم یا خیریت سے تو ہو، لکڑی لے وے پہلے، چاہے کتنا ہی بہادر ہو کہ نہیں؟ تو علم بھی اس کا کامل ہے، اور اس کا جو ہے اس میں زہر ہے، اس کا یقین بھی کامل، زہر پہ یقین کامل کہ زہر کے ذریعے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا علم بھی کامل کہ اس میں زہر ہوتا ہے۔ جتنا سانپ پر ایمان ہے اتنا اللہ رسول کی بات پر ایمان ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ بشیروں و نذیرہ، جس سے اللہ نے ڈرایا حضور نے، اس سے رکے ہم اتنے، اور خوشخبری نہیں اس میں رکے ہم۔ تو دنیا کی جتنی نفع کی بات ہے تو آدھی رات کو اٹھا لو، چلنے کے لیے تیار، نقصان ہو تو ہر آن بچنے کے لیے تیار۔ حضور کو بھی بشیر نذیر کہا، تو اس بشیر نذیر پر اتنا بھی یقین ہے جتنا دنیاوی شکلوں پر یقین ہوتا ہے۔ دھوکے میں ڈال رکھا ہے شیطان، اس لیے اللہ نے مطالبہ رکھا ہے کہ ایمان لے آ۔ ایمان تو اس کو کہتے ہیں دوستو بزرگوں کہ میں مثال سبب کی نہیں دیتا، اس لیے کہ بالا تر ہے، اللہ اکبر، وہ بالا تر ہے کہ ہماری ماں کا بچے کا جب انتقال ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ آپ کی گھر والی کا، ہماری ماں ہوئے نا جوزہ مبارکہ، آنسو بہانے پہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ کہاں ہے وہ میں جنت میں بتا دوں؟ ہم ہوتے تو ہمارا ایمان جو ہے نا، مشاہدہ وہ چاہتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، یا مشاہدہ وہ چاہتا ہے جس کا کامل ایمان ہو، پھر قرار چاہتا ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ چاہا۔ ایک تو کامل ایمان والا قرار مشاہدہ چاہتا ہے تاکہ قرار ہو جائے، ایک ناقص ایمان والا مشاہدہ چاہتا ہے۔ یہ اصول آپ خوب سمجھ لینا۔ کیا کہا ہماری ماں نے؟ میرے آقا میری نظروں سے میں جنت میں دیکھ لوں کہ میرا لال کہاں ہے، اس سے آپ کہہ دیں یہ زیادہ معتبر ہوگا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو حضور جو کہہ رہے ہیں اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں حضور نے عزتیں بتائی ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہم غم کھا رہے ہیں، تو ہم منافق کس کو کہیں گے؟ مجھے آپ بتائیے، منافق کس کو کہیں گے؟ مخلوق میں دیکھ رہے ہیں جو خالق میں دیکھنا چاہیے، تو مشرک ہم کس کو کہیں گے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ زبان پہ کلمہ جو آ گیا وہ ہمارا بچاؤ کر دیتا ہے کہ یہ مشرک بڑا نہیں ہے اور کافر نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، لیکن اس پر تو فتویٰ ہے، کبھی موت کے وقت نکل گیا تو فیصلہ پھر وہی آئے گا جسے ہم سب کو اللہ بچائے۔ یعنی اس وقت جو یاد دہانی کرائی جاتی ہے وہ یہی کرائی جاتی ہے کہ کس نے کہا کہ ہمارے پاس ایمان کامل ہے؟ نہ حضور کی ذات کا ایمان کامل، نہ اللہ کی ذات کا ایمان کامل۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، کوئی جیل میں جانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جیل بری چیز ہے، لیکن اتنی تو بری نہیں ہے کہ جہاں روٹی بھی نہ ملتی ہو اور جہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہو، یہ تو بات نہیں ہے۔
کہ نہیں؟